اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ اچھا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ویسے تو سنڈے کلاس میں ہمارا موضوع چل رہا ہے علماء کی حوالے سے، تو اس کو تو سنڈے کلاس کے لیے ہی رکھ دیں تو بہتر ہے جی۔ نہیں تو اس میں وہ تو آپ سن سکتی ہیں نا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، تو ایک الگ سا ایک موضوع ہے، اور جب کبھی کوئی تیاری نہیں ہوئی تو انشاءاللہ علماء کے حوالے سے آپ کو بھی بیان کر دیں گے، صحیح۔ بہرحال آج کا جو موضوع ہے وہ ایک نیا موضوع ہے، اور عموماً اس کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات بھی کافی کیے جاتے ہیں، اور وہ ہے کہ گھر کے اندر روحانیت، معنویت، وہ فضا ختم ہو گئی ہے۔ نہ جانے کیوں بچے اس طرف متوجہ نہیں ہیں، گھر کے افراد میں وہ روحانیت اور معنویت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اگر کوئی شخص دین پر عمل بھی کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کا دل ہی نہیں لگتا کسی دین کے کام میں، حتیٰ اگر وہ چاہے کہ دعا کرے تو دعا میں بھی اس کا دل نہیں لگتا۔ آخر کیا عوامل ہیں، کیا وجہ ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ سر مائک تھوڑا جی، اس کا ہم آج جائزہ لیں گے، اور ہم جو جائزہ لیں گے وہ ہم لیں گے روایات کی روشنی میں، کہ آیا بعض عوامل اور اسباب کا ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ جن کی وجہ سے گھر میں ایک وہ روحانی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہو۔ یقینی طور پر ائمہ نے کوئی بھی موضوع اور کوئی بھی پہلو ہمارے لیے خالی نہیں چھوڑا ہے، اور ہر موضوع پر، ہر پہلو پر انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ فقط کام یہ ہمارا ہے کہ اس کی تلاش میں جائیں اور روایات کے ذریعے سے ان کو کشف کریں، ان کو نکالیں، ڈھونڈیں کہ کہاں کہاں کن کن عوامل کا ذکر کیا ہے کہ جن کی وجہ سے، جن کے باعث ہمارے گھروں کا وہ روحانی ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بچے کو ہم اتنا کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لے، کہ مجال ہے کہ وہ نماز کی طرف تھوڑا سا بھی مائل ہو، یا ہمارے گھر کے اندر ایسا ماحول بن گیا ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ خدا را خمس کو ادا کرو، خمس کو ادا کرو، وہ متوجہ ہی نہیں ہوتے اس طرف۔ ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے۔ اچھا، میرے موضوع میں خیر و برکت کہیں نہیں ہے، خیر و برکت کے حوالے سے ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اس کے عوامل، اسباب آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ ہمارے موضوع کا تعلق خیر و برکت سے بالکل قطعی طور پہ نہیں ہے، رحمت سے بالکل نہیں ہے۔ ہمارا موضوع بالکل ایک الگ موضوع ہے کہ روحانی ماحول کیوں نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ تمائل یا مائل نہیں ہیں دین کی طرف، وہ دینی ماحول کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہمارے گھروں میں؟ یہ ہے اصل موضوع ہمارا، اور اس کو ہم ائمہ کی روایات کے حوالے سے اس کی ہم جانچ پڑتال کریں گے۔ اسی حوالے سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معنویت اور یہ روحانی کیفیت جو گھروں میں ہوتی ہے بعض اوقات بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے،
اور بعض اوقات مقطعی آتی ہے، فصلی آتی ہے۔ مثلاً ماہ رمضان آیا تو ماہ رمضان تو ہمارا بڑا اچھا گزرتا ہے، سب نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، اگر رکھیں روزے، نماز پڑھتے ہیں سب، جو ہے وہ مثلا جن کی داڑھیاں نہیں ہوتی، گھر والوں نے داڑھیاں رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی 30 دن تو کم از کم ہم یہ عمل انجام نہیں دیں گے۔ لیکن ادھر چاند رات آئی، اس کے بعد مسجد پکار کر یہ کہتی رہتی ہے کہ بھائیوں، رمضان کے بعد بھی ہمارے یہاں نماز جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن یا پھر شب قدر آتی ہے تو سارے کے سارے افراد پوری رات بیٹھ کر دعائیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اعمال بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شب قدر گئی تو اس کے ساتھ وہ ماحول بھی چلا گیا۔ اسی طرح سے ہماری وہ جو معنویت اور روحانیت فصلی ہے یا مقطعی آتی ہے، لیکن بعض گھروں میں دائمی بھی ہے، مسلسل بھی ہے۔ وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں فصلی ہے، ان کے یہاں دائمی ہے، یا بعض جگہوں پہ بالکل بھی نہیں ہے؟ یہ 3 چیزیں ہو گئیں، ایک دائمی، ایک فصلی، اور ایک بالکل نہیں ہے کسی کے گھر میں روحانیت۔ دیکھیں معنویت ہے کیا چیز؟ معنویت یا روحانیت؟ معنویت اور روحانیت کہتے ہیں ارتباط کرنا خدا سے، ارتباط برقرار کرنا خدا سے مسلسل، اس کو حاضر ناظر جاننا۔ علم یعلم انہ یرا، ہمیشہ پروردگار آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم معنویت کی طرف جاتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معنویت ہمارے یہاں پائی نہیں جاتی۔ معنویت ہے نماز روزہ کا دائمی انجام دینا، معنویت ہے روزے کا دائمی انجام دینا، معنویت ہے دعاؤں کا دائمی طور پہ مسلسل طور پہ انجام دینا، معنویت نام ہے اس چیز کا کہ آپ کا قلبی ارتباط پروردگار سے مسلسل برقرار رہے، معصومین اہل بیت سے آپ کا ارتباط برقرار رہے، یہ ہے معنویت۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ ہمارا جسم غذا کا محتاج ہے، ہم اپنے جسم کی کس طرح سے تربیت کرتے ہیں؟ جسم کی بھی تربیت کرتے ہیں لوگ۔ آپ دیکھیں، آپ کسی جم کے باہر جائیے، آپ کسی کلب کے باہر جائیے، کتنا رش لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، بھی اس سے پوچھیں کہ آپ یہ ایکسرسائز کیوں کر رہے ہیں، یہ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، اتنے وزن اٹھا رہے ہیں آپ، اتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ، اپنا پسینہ بہا رہے ہیں آپ، محنت کر رہے ہیں آپ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جسم پرفیکٹ رہے، سالم رہے، بالکل صحیح رہے۔ اور اگر آپ مردوں سے نہیں عورتوں سے سوال کر لیں، آج کل ایک دور چلا ہے ڈائٹنگ کا، ہر دوسری خاتون سے پوچھیے بھی ڈائٹنگ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ کہ جسم کو صحیح رکھنے کے لیے، جسم کو سالم رکھنے کے لیے۔ بھئی اپنے آپ کو آپ تکلیف پہنچا رہی ہیں، آپ کیا بولتے ہیں وہ ٹریڈ مل کے اوپر جو ہے وہ جوگنگ بھی ہو رہی ہے، غذاؤں میں بھی کمی ہو گئی ہے، کھانا بھی کم کھایا جا رہا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ جسم کو صحیح رکھنا ہے، جسم کو اچھا رکھنا ہے، جسم کی تربیت کرنی ہے، صحیح اور سالم غذاؤں کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان اپنی روح کی طرف سے غافل ہے۔ جس طرح سے جسم کی تربیت ہو رہی ہے، اسی طرح سے انسان کو اپنی روح کی بھی تربیت کے اسباب کو فراہم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جسم کو صحیح طور پر نہیں رکھا جائے گا، وہ فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ لوگ ویئنگ اسکیل لیتے ہیں روزانہ، صبح شام ویٹ ہو رہا ہوتا ہے، کیا ہمارا جسم صحیح ہے یا نہیں جسم صحیح ہے؟
روح کا کبھی کسی نے وزن کیا ہے کہ ہماری روح بھی صحیح ہے یا روح صحیح نہیں ہے؟ جبکہ یہ جسم فانی ہے، جسم ایک وقت میں آ کے ختم ہو جائے گا، روح ہے کہ آپ کی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ قبر میں جیسی جسم کو اتارا، جسم 1 مہینے میں 40 دن میں، 40 میں جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ مسئلہ ہے، 40 دن کے اندر اندر جسم گیا آپ کا، ختم۔ لیکن روح آپ کی ہمیشہ ہے۔ جو فانی چیز ہے اس کے اوپر اتنی توجہ دی جا رہی ہے، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے اس کے اوپر بالکل بھی توجہ نہیں ہے۔ اسی توجہ کا نام ہے معنویت، روحانیت، وہ کیفیت کو ایجاد کرنا، پیدا کرنا، اپنانا کہ جس سے ہماری روح کمال کی منزل پہ پہنچے۔ لیکن دنیا میں جس طرح سے آپ دیکھیں، دنیا کے اندر کسی بھی مومن کو بہکانے کے لیے، کبھی بھی دیندار کو بہکانے کے لیے، مومن کو بہکانے کے لیے، کبھی بھی اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے، کبھی بھی غیر شرعی طریقے سے، یعنی غیر اسلامی نام لیے ہوئے، اسلام کا نام لیے ہوئے بغیر کوئی چیز بھی نہیں لائی جاتی۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ مومن ہے، دیندار ہے، وہ اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرے گا۔ تو دین کے نام پر مختلف چیزیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ اس دیندار کے دین کو ختم کیا جا سکے۔ اور معنویت میں سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ انسان جب اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ کاذب راہیں، جھوٹی راہیں، جو صحیح نہیں ہیں راہیں، ان کو اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اطراف کے پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ کاذب عرفان، کاذب عارف، کاذب باتیں جس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آج کل کی دنیا کے اندر ایک نئی اصطلاح کا استعمال کیا جا رہا ہے، بھئی انسان کو تو اچھا ہونا چاہیے، انسان کو تو اچھا ہونا چاہیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کس کا کیا دین ہے؟ یہ بہت باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں جانا تو سب کو ایک ہی طرف ہے، وہ ہے پروردگار کی ذات۔ اب چاہے وہ اس دین کے راستے سے چلے جائے، چاہے وہ اس دین کے راستے سے چلے جائے، چاہے وہ اس دین کے راستے سے چلے جائے، منزل سب کی ایک۔ یہ نظریہ باطل ہے، غلط نظریہ ہے۔ منزل ٹھیک ہے کہ ایک ہے، وہ منزل اختیاری نہیں ہے، منزل اجباری ہے کہ ایک ہے۔ مگر اگر کوئی شخص غیر اسلام دین کو اپناتا ہے، اس کو جانا بالآخر اسی ذات کی طرف ہے، اسی میدان میں جا کے کھڑا ہونا ہے، اسی میدان میں جا کے حساب کتاب دینا ہے۔ لیکن اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ غلط اختیار کیا، اور جو منزل پر پہنچا ہے وہ اجباری طریقے سے پہنچا ہے، چونکہ اس کے علاوہ راہ نہیں ہے۔ سب کو اسی کے دربار میں جانا ہے، سب کو اسی میدان میں جانا ہے، سب کو اسی کا میدان میں جا کے حساب دینا ہے۔ وہی فرشتے ہوں گے، وہی پروردگار ہے، وہی حساب کتاب ہے، وہی صراط، پل صراط ہے، وہی جنت، وہی جہنم۔ لیکن مگر اختیار کے ساتھ اس نے یہ سب اختیار کیا ہے؟ نہیں، اجبار کے ساتھ، چونکہ مجبور ہے وہاں جانا ہے۔ لیکن راستہ جو اختیار کیا وہ غلط کیا، اور اسی کا حساب ہونا ہے۔ بس راستے کا انتخاب بہت اہم ہے۔ یہ بات یہ کاذب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار تو ایک ہے، چاہے کوئی بھی دین اختیار کر لو، کوئی راستہ اختیار کر لو، جانا وہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ دین وہی اختیار کرنا ہے جو اللہ نے انتخاب کیا ہے، جس دین کا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بھئی انسان کو اچھا ہونا چاہیے، سب کو سچ تو بولنا ہی چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کس کے حکم سے، کس کے کہنے پہ، یہ اہم ہے۔ راستے کا انتخاب اہم ہے۔
مثلا بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا بھئی یہ پردہ وردہ کیا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھوں کا ہونا چاہیے. بہت اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی پردہ وردہ کیا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھوں کو ہوتا ہے. ارے بھئی آنکھوں کو ہوتا ہے تو آپ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں اپنے کپڑوں پہ؟ آپ بھی اختیار کر لیے ہندو مذہب کا جن مذہب، وہ بھی ایسے گھومتے ہیں، ان کے یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں کپڑے. جب آنکھوں کا پردہ ہے تو اختیار کیجیے آپ. بس یہ بات غلط ہے. حکم پروردگار کا تسلیم کر لینا، مان لینا، یہ اہم ہے. اس راستے کا آپ کا حساب ہونا ہے، یہ راستہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. بس یہ کاذب جو باتیں کہی جاتی ہیں، کاذب نظریات پھیلائے جاتے ہیں، غلط عرفان اور عارفانہ باتیں کی جاتی ہیں. رقص اور موسیقی دیندار کو کہیے رقص کیجئے، کرے گا وہ؟ کبھی کرے گا؟ کہے گا موسیقی سنے گا؟ کبھی نہیں. کہاں دین کے نام پر لے آؤ تو دین کے دھوکے میں سب کر لے گا. نام الگ دے دیں، رقص نہ لائیے، موسیقی نہ لائیے، نام آپ دوسرا دے دیجئے اور اسی کاموں کو انجام دیجئے. سب دین کے نام پہ دھوکہ کھاتے ہیں. بس دین کو اختیار کرنے میں احتیاط کیجئے. دین وہ اختیار کیجئے جس کا حکم پروردگار نے دیا ہے. مثلا بعض صوفی مذاہب کے اندر یہ دیکھا گیا کہ جناب یہ نماز پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ کیا چیز ہے؟ آپ یہ ذکر لے لیجئے ہماری طرف سے اور دن بھر رات بھر بیٹھ کے ذکر پڑھ لیجیے، یہی آپ کی عبادت ہے. اور لوگ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے کیسز آئیں کہ جس میں طلاقیں ہوئی ہیں، اور جب میں نے وجہ معلوم کی کہ بھئی طلاق کیوں ہوئی تو پتہ چلا کہ جناب وہ کسی عامل کے ساتھ ہیں، کسی پیر کے ساتھ ہیں، کسی ذکر کے ساتھ ہیں اور رات میں یہ اعمال انجام دیتے ہیں. دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس یہ کاذب دین سے، ادیان سے بچنا ہے. آپ کو راستے کا تعین صحیح کرنا ہے تاکہ آپ حقیقی منزل کو پا سکیں. چونکہ قیامت کے دن سب وہاں موجود ہوں گے، لیکن راستے کا آپ سے پوچھا جائے گا، راستے میں آپ نے کیا کیا، کس کے دین کو اختیار کیا، کیا اقدام انجام دیے. اسی طرح سے اگر ہم آگے بڑھیں تو لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں ابھی کیا ضرورت ہے کہ ہم سین کی آواز میں، نماز میں، قرات میں سین کی آواز میں اور صاد کی آواز میں فرق ایجاد کریں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو، لوگ حج پہ جاتے ہیں اور یقین کریں کہ حج ان کے اس قراءت نہ ہونے کی وجہ سے باطل ہو جاتے ہیں. قراءت کا صحیح ہونا اس حد تک، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ کی قراءت 100% اور سب کچھ صحیح ہونا چاہیے، پورا قرآن آپ کو صحیح آنا چاہیے، یہ بھی نہیں کہتا. اس حد تک کم از کم انسان کی قراءت صحیح ہو کہ دو رکعت نماز ادا کر سکے صحیح قراءت کے ساتھ. حتیٰ حج میں، حج کا سیزن آ رہا ہے، لوگ بہت سے جائیں گے حج پر. حج کے سیزن میں حج کے اوپر جانے والے افراد کے لیے طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنا واجب. مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا واجب، حج عمرے کے لیے بھی، حج کے لیے بھی. اسی طرح سے طواف النساء کمپلیٹ اس وقت ہوگا جب نماز پڑھیں گے. طواف النساء صحیح نہیں ہوگا آپ کا جس وقت آپ نے نماز پڑھی اور نماز آپ کی باطل ہوئی، قراءت صحیح نہیں ہے. حتیٰ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کی قراءت صحیح نہیں ہے تو ایک شخص کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، وہ صحیح قراءت میں آپ کو سکھائے اسی وقت. یعنی آپ نے نیت کی نماز کی کہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں، مثلا طواف النساء کی یا یہ طواف کی قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر. اب وہ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سنے گا آپ کی آواز. اب آپ نے پڑھنا شروع کر، نہیں دوبارہ پڑھیں،
نہیں دوبارہ پڑھیں، نہیں دوبارہ پڑھیں، جب وہ صحیح ہو جائے پھر آگے بڑھے گا الحمدللہ، اب وہ آپ آگے بڑھیں۔ یہاں تک فقہی مسائل میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ غلط نہ ہو جائے نماز۔ قرات معمولی مسئلہ نہیں ہے، اسی قرات کے مسئلے کو پر اعتراض، بھئی کیا ضرورت ہے؟ اچھا اب ہم اگر انگلش بولنا شروع کریں، کبھی انگلش اچھی نہیں ہے آپ کی، کام چلاؤ انگلش ہے، اب کیوں؟ ہاں آپ نے دس کو دس بولا ہے، دس کو دیس نہیں بولا کھینچ کے، جو انگریز بولتے ہیں، اس طرح ادا کیجئے۔ اب وہاں پہ اتنی اہمیت دے رہے ہیں آپ انگلش میں کہ جہاں آپ کا حساب نہیں ہونا، وہاں جہاں آپ سے پوچھا نہیں جانا، قیامت کے دن جہاں حساب ہونا ہے، جہاں پوچھا جانا ہے، جہاں پوری زندگی کا سوال ہے، وہاں آپ کا اعتراض ہے کہ نا کیا ضرورت ہے قرات کے صحیح ہونے کی۔ یہ معاشرے کے وہ اعتراضات ہیں کہ جس معاشرے سے روحانیت اٹھ جاتی ہے، چلی جاتی ہے معنویت، وہاں یہ اعتراضات ہوتے ہیں جہاں علمی معاشرہ نہیں ہو۔ اسی موضوع کے اوپر ہماری گفتگو ہے ساری۔ بہرحال ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اچھا حج کا ہی مسئلہ چل رہا ہے۔ میں جب حج پر گیا تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ قبلہ ایک مسئلہ معلوم کرا۔ اچھا میں نے کہا شاید فقہی مسئلہ معلوم کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ایسی جگہ کے بارے میں کچھ سوال کیا، تو ان کے بارے میں بتا دیا میں نے۔ تو میں نے کہا میں سمجھا کہ آپ شاید فقہی کوئی سوال کریں گے اپنے حج کے حوالے سے۔ کہا نہیں مولانا اس سے کیا کرنا، یہ دیکھیں سوچ، نہیں مولانا اس کا کیا کرنا ہمیں کہ پیر سیدھا رکھیں پہلے یا الٹا رکھیں، یہاں رکھیں یا وہاں رکھیں تو یہ حج کیسا ہو جائے گا؟ ہمیں تو حج کی عرفانیت سے سروکار ہے، حج کا جو روحانی مرکز ہے اسے حاصل کرنا ہے ہمیں۔ اور میں ان کی شکل دے کے واقعاً تعجب میں آ گیا کہ حج کی روحانیت تو حاصل اس وقت ہوگی جب آپ کا حج ہوگا، جب حج ہی نہیں ہوگا تو عرفان کہاں سے حاصل کریں گے اس کا؟ یعنی ہدف بڑا ہے، راستہ غلط ہے۔ ہدف بڑا ہے لیکن راستہ غلط ہے۔ راستے کا انتخاب، تعین کرنا، یہ سب سے اہم ہے۔ اسی طرح سے بقرعید آنے والی ہے، عموماً لوگ سوال کرتے کتنے ہی لوگ قربانی کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ قربانی کرتے ہیں، لیکن احکام نہ جاننے کی وجہ سے ان کی قربانی باطل، پیسے کا ضیاع۔ اچھا بعض صرف باطل نہیں ہوتی، بعض حرام بھی ہوتی ہیں جن کا کھانا ہی حرام۔ کیوں؟ کبھی کیا ضرورت ہے، ذبح تو ہونا، اب کیا ضرورت ہے کہ اس کی چاروں رگوں کو کاٹا جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ اس کے اوپر بسم اللہ پڑھی جائے؟ مثال دے دیتا ہوں آیت سے ثانی کے لحاظ سے۔ عموماً دیکھا ہوگا جب جانور کٹتے ہیں، دیکھا ہے آپ لوگوں نے ذبح ہوتے ہوئے، یا ڈرتے ہیں آپ لوگ بھی خون سے، ہے نا؟ چونکہ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں دیکھنا، ہے نا؟ تو اگر دیکھا ہو تو وہ جب وہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا سر جو ہے قصائی اوپر کر دیتے ہیں آسمان کی طرف، اور پھر وہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ باطل ہے، اس کی گردن کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، تب جا کے صحیح ہوگی۔ اب کتنی ہی قربانیاں احکام نہ جاننے کی وجہ سے ان کا ضیاع ہو جاتا ہے۔ بس یہ راستے ہیں جو پروردگار نے ہمیں اپنے قرب کے لیے بتائے ہیں کہ اگر میرا قرب حاصل کرنا ہے تو تمہیں اس طرح سے چلنا ہوگا، اپنی نماز کے لیے اپنی قرات کو صحیح کرنا ہوگا، روزے کے احکام یاد کرنا ہوں گے، حج کے احکام اچھی طرح سیکھنے ہوں گے، نماز صحیح کرنی ہے۔ آپ نماز کی قرات صحیح نہ کریں، نماز شب پڑھتے رہیے، کیا فائدہ؟ نماز اگر صحیح کرنی ہے قرات سیکھنا ہوگی آپ کو،
قربانی اگر صحیح کرنی ہے، قربانی کے احکام سیکھنا ہوں گے۔ ایک موت واقع ہوئی، قبرستان گیا میں، تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ جو ہم نے دفنایا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور میت ساتھ میں آ گئی، وہ بھی دفنا رہے تھے۔ اب میں دیکھتا رہا وہاں پہ، تو مجھے تعجب ہی ہو رہا تھا کہ کیا کروں، ان کو بتاؤں، ان کی توہین۔ دیکھیں، مومن کی توہین بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس انداز میں ہماری تبلیغ کا یہ ایسا وہ ہے، انداز ہے کہ اس کی تحقیر کر دیتے ہیں، مومن کی توہین کر دیتے ہیں مومن کی۔ نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب میں سوچ یہ رہا تھا کس طرح سے ان کو بتاؤں کہ یا جو آپ اپنے اتفاق سے ان کے والد تھے صاحب کے جو آئے ہوئے تھے وہاں پہ، کہ وہ اپنے والد کو ہی غلط دفن کر رہے تھے۔ میں کسی بہانے سے نکلا مجمع سے، اور آہستہ سے میں نے دیکھا کہ وہ زیادہ احکامات جاری کر رہے تھے، تو سمجھ گیا کہ یہی ہوں گے ان کے وارث۔ تو ان کے کان میں، بھائی صاحب بات سنیے گا، ایک کہ یہ تھوڑا سا آپ نے غلط کیا ہے، اس طرح نہیں۔ ارے آپ یہاں موجود ہیں، بھئی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو پہلی موت ہوئی ہے ہمارے گھر میں، تو قبلہ آپ زحمت کیجئے، کروا دیجئے کچھ رات کے وقت۔ پھر میں نے خاص طور پہ، تو اب اتنے احکام تو انسان کو آنا چاہیے کہ ایک مردے کے دفن کا مسئلہ ہے، اس کی آخرت کا مسئلہ ہے، اور یہ بھی احکام ہمیں نہیں آتے۔ بس راستے کا انتخاب ہم نے صحیح نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دین کے راستے پہ واپس نہیں آ رہے؟ ہمارے گھروں سے وہ ماحول، وہ کیفیت، وہ آثار ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ائمہ نے اس کے عوامل کا ذکر کیا ہے، جو ہم آخر میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ فقط دین سیکھنے کا نام نہیں ہے، ایک ہوتا ہے دینداری اور ایک ہوتا ہے دین دانی۔ دین دانی یعنی کوئی شخص مدرسے میں آئے، درس میں بیٹھے اور وہاں سے دین کو حاصل کر لے، یہ دین دانی۔ جانتا ہوں کہ دین ہے یہ۔ اصل پروردگار چاہتا ہے دینداری، نہ دین دانی، کہ جو دین سے سیکھا ہے اس کو اپلائی کرنا، عمل کرنا اس کے اوپر۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ جسے ہمیں اپنے معاشرے میں رائج کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس روایت موجود ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سیاتی علی الناس لا یعبد اللہ الا فی شہر رمضان۔ بہت جلد لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں اللہ کی وہ عبادت کریں گے مگر صرف ماہ رمضان میں۔ رسالت مآب کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے نہج البلاغہ کے 156ویں خطبے میں امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ علی، میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں لوگ حرام کو شبہات کے ذریعے سے، بہانوں کے ذریعے سے حرام کو حلال کریں گے۔ اور یہیں پر رسالت مآب نے 3 مثالیں دی، اسی خطبے میں امیر المومنین نے ذکر کیا 3 مثالیں۔ پہلی مثال، یستحلون الخمر
شراب کو حلال کریں گے. کیا کہہ کے؟ کہنے یہ نبیذ ہے، یہ شراب نہیں، یہ نبیذ ہے. اچھا، یہ نبیذ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، مکے سے جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو ہجرت کرنے کے بعد جب مدینے پہنچے تو مدینے کا پانی ان کو راس نہیں آیا، اور مدینے کے پانی کی وجہ سے ان کے جسم میں مسائل پیدا کریٹ ہوئے. اور جب اس کی شکایت انہوں نے رسالت مآب سے کی تو رسالت مآب نے کہا کہ اپنے پانی میں کچھ کھجوروں کا اضافہ کر دو کہ اس کی وجہ سے یہ پانی تھوڑا میٹھا ہو جائے. تو انہوں نے اپنے مٹکوں میں یا سرائیوں میں پانی بھرتے تھے، پانی بھرنے کے بعد اس میں کھجوروں کا اضافہ کر دیا کرتے تھے، اور کھجوروں کی وجہ سے ان کے پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا تھا، اس کو استعمال کرتے تھے. اب جب یہ عادت ہو گئی مکے کے ان مہاجرین کو تو انہوں نے ان کھجوروں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا. کوئی 1 مٹھی ڈالتا تھا، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 5، حتیٰ ایک زمانہ وہ آیا کہ انہوں نے اپنی سرائیوں میں منہ بھر کے کھجوریں بھرنا شروع کر دیں اور اس میں پانی ڈالتے تھے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد لوگوں نے اس کو تھوڑا سا گرم ماحول میں رکھنا شروع کر دیا. اچھا، اس کے ذائقہ تبدیل ہوتا رہا، جیسے جیسے کھجوروں کا اضافہ ہوا پانی کے ذائقے میں تبدیلی آتی رہی. اور جب وہ گرم موسم آیا اور گرم موسم میں ان کی ان سرائیوں کو دھوپ لگی تو اس کی گرمی کی وجہ سے اس کا ذائقہ اور تبدیل ہو گیا. تو انہوں نے جب استعمال کرنا شروع کیا تو نہ فقط ذائقہ ان کا فرق تھا بلکہ ان کو ذائقے کے ساتھ سرور بھی آنا شروع ہوا. تو ان کا بھی یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ کھجور ہم پانی میں ڈالتے ہیں اور اگر گرمی کے اس میں رکھ دیں تو نہ فقط یہ کہ پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے بلکہ ہمیں سرور بھی محسوس ہونے لگتا ہے، یعنی ہواؤں کی سیر کرنے لگتے ہیں. کبھی یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. اب بعض لوگوں نے کیا کیا، بعض لوگوں نے فقط یہ نہیں کہ سرائیوں کو دھوپ میں رکھا اور گرم کیا بلکہ اس کے نیچے آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد جب وہ کھول گیا اس کو گرم ٹھنڈا ہوا اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کا پانی نکالا، اب وہ استعمال کرنا کیا تو وہ ہواؤں کی بلندیوں کو چھونے لگے. تو اتنا سرور آیا ان کو. تو اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ تو شراب ہے اور شراب تو حرام ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھئی شراب تو انگور کی ہوتی ہے نا، یہ تو کھجور ہے. دیکھیں، بہانے آج کے معاشرے میں بھی مختلف طریقے، مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں کسی بھی چیز کو حلال کرنے کے لیے. یہ بہانہ تھا کہ شراب تو انگور کی ہوتی ہے، یہ تو نبیذ ہے اور نبیذ حلال ہے. نبیذ کھجور اور انگور، دیکھیں کہاں سے انہوں نے بہانہ تلاش کیا اس کو حلال کرنے کے لیے. یہ نبیذ کہتے ہیں. کھجور کے جو ایک خاص قسم کے بخار سے ایک خاص مایہ بنایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عرب میں نبیذ. جی، لذی نبیذ. اچھا، تو پہلی مثال جو رسول نے دی وہ یہی تھی کہ لوگ بہانے سے حرام چیز کو حلال کریں گے، اور اس میں سب سے پہلی مثال نبیذ کی تھی. دوسری مثال انہوں نے کہا کہ عنوان ربا کو بے کا نام دیا جائے گا. یہ دوسری مثال، عنوان ربا کو بے کا نام دیا جائے گا. بے یعنی تجارت کرنا. بھئی ہم تو تجارت کر رہے ہیں، ہم تو بزنس کر رہے ہیں اپنا، ہم سود کہاں کاروبار کر رہے ہیں؟ حالانکہ در حقیقت سود ہے. اگر سودی کام ہو تو سود ہے وہ، چاہے آپ آج کی دنیا میں کریں تجارت بزنس یا اس دنیا میں کریں. یہ دوسری مثال رسالت مآب نے بے کے حوالے سے دی. اور تیسری مثال جو رسالت مآب نے دی وہ دی تیسری مثال کہ الرشوہ بالہدیہ، کا رشوت کا نام دے دیا جائے گا ہدیہ.
رشوت کو نام دے دیا جائے گا ہدیہ. بھئی ہم رشوت تھوڑی لے رہے ہیں, یہ تو تحفہ ہے, اور تحفہ تو جائز ہے, بلکہ تحفہ مومن کا واپس کرنا, رد کرنا مکروہ ہے, کراہت ہے. اگر کوئی مومن کسی مومن کو تحفہ دے اور کسی بھی وجہ سے وہ قبول نہ کرے, یہ سخت کراہت ہے دین کے اندر, کہ انسان کو مومن کے تحفے کو قبول کرنا چاہیے. جس طرح سے دعوت کے حوالے سے ہے کہ اگر مومن کسی مومن کو دعوت دے, البتہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں بھی بہت ثواب ہے. ایسا نہیں اس دور میں تھا کہ جب سستائی تھی یا مہنگائی نہیں تھی, آج بھی وہ ثواب ہے. لیکن یہ کہ دعوت, مومن کی دعوت کو رد کرنا کراہت ہے, مکروہ ہے. اسی طرح سے مومن کے تحفے کو رد کرنا یہ بھی مکروہ ہے. مومن کے تحفے کو قبول کرنا چاہیے. اب تحفے کا نام دے دیا اس کو رشوت کو, مختلف بہانوں سے تحفے کے نام پر اسی رشوت کو لی جا رہی ہے. البتہ یہ رشوت جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں, یہ رشوت اصطلاحی ہے, ٹھیک ہے, یعنی رشوت حقیقی نہیں کہتے اسے, صحیح نا. مثلا پتہ ہے, معلوم ہے آپ کو فرق؟ دیکھیں مانگنے پہ دیں یا بغیر مانگے دیں یا بہانوں سے دیں, بالآخر رشوت تو ہے نا. تحفے کے نام پر یا کسی اور بہانے سے, چائے کے نام پر یا مٹھائی کے نام پر یا کھانے کے نام پر, کہ میں تو کھانے کے پیسے مانگ رہا ہوں, میں تو بالآخر رشوت تو ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں رشوت اصطلاحی. اصطلاحی یعنی ہمارے معاشرے میں رائج جو اصطلاح کہی جاتی ہے رشوت, اس کو رشوت کہا جاتا ہے. حالانکہ شرعی لحاظ سے رشوت دوسرے معنوں میں ہے, ٹھیک ہے. بہرحال لینا تو اس کا بھی جائز نہیں ہے, دینے میں حرج نہیں ہے. اچھا, یہ 3 موارد ایسے موارد تھے کہ جو رسالت مآب نے امام علی کے لیے بیان کیے. اسی طرح سے رسالت مآب کی ایک اور حدیث, بہت عمدہ حدیث ہے ہمارے لحاظ سے اور ہمارے موضوع کے لحاظ سے بھی بہت اچھی ہے, کہ رسالت مآب ایک بار مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک کھلے میدان کی طرف پہنچے تو وہاں دیکھا بہت سارے بچے مدینے کے کھیل رہے ہیں. جب رسالت مآب نے ان بچوں کو دیکھا کہ وہ بچے کھیل رہے ہیں تو ایک مرتبہ رکے اور بچوں کی طرف دیکھا, اور دیکھنے کے بعد اپنے اصحاب کی طرف چہرہ کر کے فرمایا کہ ہائے یہ بچے, کتنے معصوم بچے, ہائے یہ بچے, کہ ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ کے اوپر عذاب ہوگا, ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ پر عذاب ہوگا. تو اصحاب نے ایک دم پلٹ کے پوچھا, یا رسول اللہ, ان بچوں کی وجہ سے ماں باپ پر کیسے عذاب ہوگا؟ کہا کہ اس لیے ہوگا کہ ان کے ماں باپ نے ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے, ان کے دین کی محافظت کا کام انجام نہیں دیا, ان کے دین کو محفوظ نہیں بنایا. آپ دیکھیں کتنے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ہیں جو بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے اوپر, انجینئر بن رہے ہیں بچے, ڈاکٹر بن رہے ہیں, ان کے سی اے کر رہے ہیں, ACCA کر رہے ہیں, کیا کیا کچھ نہیں کر رہے آج کل. لیکن اگر ان سے سوال کیا جائے بچوں کو آپ نے دین سکھایا, دینیات سکھائی, احکام سکھائے, قرآن سکھایا, اصلا صفر, کوئی توجہ نہیں ہے. مہنگی ٹیوشن رکھی جاتی ہیں, بچہ اچھا پڑھ لے مہنگی سے مہنگی ٹیوشن رکھی جاتی ہیں. لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ کسی عالم کو رکھ لیں, کسی معلم کو رکھ لیں جو ان کو قرآن اور دینیات سکھا دے, اوہو اتنا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ وہاں پہ آواز بلند ہوتی ہے دین کے نام پر, اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ اتنا خرچہ کون لائے گا؟ ابھی ایک گورنمنٹ کا ملازم کتنے پیسے کماتا ہوگا؟ بہترین گھر میں
رہائش پذیر بچے پرائیویٹ یونیورسٹیز، بہترین یونیورسٹیز میں بچے پڑھ رہے ہیں، کلرک کی جاب ہے ان کی، لیکن گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور ادارے کا نام نہیں لوں گا ورنہ مشکل یعنی مناسب نہیں ہے۔ بچے بہترین یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، بہترین گھر میں وہ کرائے پہ رہ رہے ہیں، بہترین طریقے سے گھر چل رہا ہے، لیکن دین کے لحاظ سے بچے صفر، کچھ نہیں پتہ، آتا ماں باپ کو نہیں پتہ، وہ کیا بچے کو بتائیں گے۔ معلم رکھ لیں اس کے لیے، وہ مولانا ہم تو گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ہم تو کہاں سے ہماری سیلری اتنی ہے، ارے بھائی آپ کی سیلری اتنی نہیں ہے، اتنے سارا کام کر رہے ہیں آپ، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ رسول کی حدیث کے مطابق آ رہا ہے شاید۔ خیر صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ جی جی کیا آپ نے جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ماں باپ نے انہیں آزاد چھوڑ دیا ہے، جی، ان کے دین کی محافظت نہیں کی، ان کے دین کی محافظت نہیں کی۔ یعنی دین نہیں سکھایا ان کو، اور کتنا ہے ہمارے معاشرے میں عام یہ چیز۔ اب وہ عوامل ہمیں بتانا ہے، وہ انشاءاللہ ریسٹ کے بعد اگلے اس میں چل رہی تھی کہ روحانیت اور معنویت جو گھروں کے ایک ماحول میں ہونا چاہیے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے یا بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ گھر کا ماحول روحانی ہو جائے، معنوی ہو جائے، لیکن وہ بات نہیں آ پا رہی۔ آیا معصومین نے اپنی روایات کے ذریعے سے، اپنی احادیث کے ذریعے سے، آیا اس کے کچھ عوامل یا عامل ذکر کیے ہیں کہ جس وجہ سے یہ گھروں کی روحانیت، یہ معاشرے کی معنویت ختم ہو جائے؟ اس کا ہم جو ہے جائزہ لے رہے تھے۔ ہماری گفتگو کا جو دوسرا پارٹ ہے، دوسرا سیشن ہے، وہ عوامل کے حوالے سے ہے۔ وہ کون سے عامل ہیں کہ جن کی وجہ سے، اس کے اثرات کی وجہ سے ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشرے سے معنویت کم ہوتی جا رہی ہے۔ عوامل مختلف، ہر معاشرے کے اور ہر انسان کے عامل مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہم کلی طور پہ سارے عامل کا ذکر کریں گے۔ ہر معاشرے میں اور ہر گھر میں اور ہر فرد کو خود جائزہ لینا ہوگا کہ کون سا ایسا عامل ہے کہ جو ہمارے گھر میں واقع ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر کی وہ روحانی کیفیت یا ختم ہو گئی ہے یا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی دو اقسام ہیں، اور پہلی قسم اس کی وہ ہے کہ جو ایسے عامل ہیں کہ جو زود گزر ہیں، یعنی وہ تھوڑے عرصے کے لیے گھر میں آتے ہیں، خاندان میں آتے ہیں، فرد پر آتے ہیں، چونکہ یہ جو روحانیت اور معنویت ہے گھر کے لحاظ سے بھی ہے، خاندان کے لحاظ سے بھی ہے، معاشرے کے لحاظ سے بھی ہے، اور ایک شخص کے لحاظ سے بھی ہے۔ دو اس کی اقسام بناتے ہیں۔ پہلی قسم ہماری وہ والی قسم ہے کہ جس میں کہ وہ اثرات جو زود گزر ہیں، یعنی تھوڑے عرصے کے لیے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، گھر کا ماحول تھوڑا خراب ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی حادثے کے نتیجے میں یا کسی واقعے کے نتیجے میں انسان کا سست ہو جانا، یا کسی ناکامی کی وجہ سے انسان کا سست ہو جانا، اپنی عبادات میں، اپنے اعمال میں
ان کے اوپر سستی کا طاری ہو جانا. مثلا ایک ایسا شخص کہ جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جس کو ہم بہت زیادہ چاہتے تھے، حادثاتی طور پہ اس دنیا سے چلا گیا. اس کے اثرات اس سے محبت کرنے والوں کے اوپر بہت زیادہ طاری ہوتے ہیں. مثلا ایک کو میں جانتا ہوں شخصی طور پر کہ ان کے ہسبینڈ تھے، حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا. باہر ملک میں تھے تو وہ ایڈمٹ رہے کئی دن ہاسپٹل میں. انہوں نے بڑی منتیں مانی، بڑی مرادیں مانی، بڑے توسل کیے اور حتیٰ گروی رکھوایا مختلف ائمہ کے پاس. لیکن بالآخر ایک دائمی جو موت ہوتی ہے وہ تو آنی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ موت کی 2 اقسام ہیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں. ایک دائمی ہے اور ایک غیر دائمی ہے. غیر دائمی میں صدقات اور دعا اور یہ سب مؤثر ہیں. انسان موت کے قریب جاتے جاتے اگر کسی شخص نے کوئی نیک کام کیا، نیک عمل انجام دیا، صدقہ دیا، وہ واپس آ جاتا ہے. اور اگر یہ کام نہیں کیا وہیں اس کی موت واقع ہوگی. خوب واپس آ گیا. لیکن دائمی میں آپ دیکھیں کہ کتنی ہی دعائیں کر لیں، کتنی ہی اعمال کر لیں، کتنی ہی اذکار پڑھ لیں، لیکن اس کو موت آنی ہے، چونکہ حتمی موت ہے. حتمی اور غیر حتمی موت یہ پہلے بتا چکا ہوں. بہرحال ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد جب یہاں خبر پہنچی تو ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ اتنی ناراضگی کے عالم میں انہوں نے کہا مولا میں نے آپ کو آپ کی گروی دیا تھا اور آپ سے جو ہے میں نے اتنی منتیں مانی، اتنی مرادیں مانی، بس اب بہت ہو گیا، اب میں نہیں. انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ دیں. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور حتیٰ جو ہے وہ اپنے گھر میں مجلس بھی نہیں کراتی تھیں، حتیٰ ماتم چھوڑ دیا انہوں نے. اور کافی عرصے تک یہ طاری رہا ان کے اوپر. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مجلسوں میں لوگوں نے ان کو بلانا، محلے کی مجلس میں بلانا شروع کیا. آتی تھیں لیکن ماتم نہیں کرتی تھیں. پھر وہ آہستہ آہستہ انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر وہ ہاتھ ہلنا شروع ہو گیا اور پھر وہ اپنی اصلی روٹین میں واپس آ گئیں. اور پھر ان کے گھر پہ اب ماشاءاللہ نظر و نیاز و مجلس و ماتم اور سب کچھ ہوتا ہے. تو کیا ہے، یہ حادثے کی وجہ سے انسان کے اوپر کچھ ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کچھ عرصے کے لیے دین سے دوری اختیار کرتا ہے، اور اسے کہتے ہیں زود گزر. ایک یہ عامل ہے کہ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ اس کو دین سے دور کر دیتا ہے. اسی طرح سے مستحبی اعمال کے اندر اگر انسان، یہ دوسرا عامل، اگر انسان آمادگی نہیں رکھتا، مثلا دیکھا ہوگا آپ نے کہ دعائے جوشن کبیر پڑھنا شروع کی تو لوگ آخر میں آخری صفحے گننا شروع کر دیتے ہیں، کتنی رہ گئی. اکثر ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ان کا دل نہیں لگ رہا. یہاں ائمہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں روایات میں یہ آیا ہے کہ جہاں تک پڑھ لی دل کے ساتھ، صفحے نہیں گنے، اور جہاں صفحے گنے وہاں بند کر کے رکھ دیں. لوگ اکثر زیارتوں پہ جاتے ہیں اور زیارتوں پہ جانے کے بعد 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، یہ دعا، یہ زیارت، یہ زیارت، یہ زیارت، یہ زیارت، یہ زیارت، آخر میں کہنے بھائی تھک گئے، کتنا رہ گیا. ہوتا ہے ایسا. یہاں پر روایاتیں ہمارے پاس موجود ہیں، احادیث موجود ہیں کہ انسان جو دل کے ساتھ اعمال کو انجام دے. دیکھیں ہمارے یہاں دین کے اندر سب سے اہم چیز کیفیت معیار ہے، کمیت معیار نہیں ہے.
لوگ ہمارے یہاں کمیت کے اوپر زیادہ جاتے ہیں، کیفیت کے اوپر کم آتے ہیں، جبکہ اسلام کیفیت کا قائل ہے، کمیت کا قائل نہیں ہے۔ تھوڑے اعمال کیے لیکن تہ دل کے ساتھ، زیارت ایک پڑھی تہ دل کے ساتھ۔ حرم میں آپ دیکھیں، وہاں پہ لوگ آئیں گے، دور سے سلام کیا، اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری لمبی زیارت تہ دل کے ساتھ نہ پڑھنا اور اس کا یہ صرف ایک سلام کر دینا امام کے ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کر، ہو سکتا ہے وہ افضل ہو، چونکہ تہ دل کے ساتھ اس نے امام کو جانتے ہوئے اس نے کہا۔ ساتویں امام سے روایت ہے کہ اگر 4 چیزیں کوئی شخص سیکھ لے اور ان پہ عمل کرے، وہ عالم ہے۔ کہا مولا 4 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا خدا کو پہچان لے۔ اگر کوئی شخص خدا کو پہچان لے صحیح طرح حقیقی طور پر تو ظاہر ہے گناہ نہیں کرے گا۔ خدا کو پہچان لے، مات کو پہچان لے، اپنے آپ کو پہچان لے، اور اس کے ساتھ ساتھ آسیب، جو دینی آسیب ہیں ان کو پہچان لے۔ دینی آسیب کیا ہیں؟ بھئی خدا کو جس نے پہچانا وہ گناہ نہیں کرے گا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ بھی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ جب اپنے آپ کو پہچانے گا تو خدا کو پہچانے گا۔ مات کو پہچانے گا، ہمیشہ ڈرتا رہے گا کہ آنے والا وقت میرا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے آسیب کو پہچان لے، اگر یہ 7ویں امام کا قول ہے، آسیب یعنی دینی آسیب کیا؟ شہوت، حسد، تکبر، غرور، یہ وہ آسیب ہیں کہ جو دین کے اوپر وارد ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے انسان دین سے ہٹ جاتا ہے۔ بہت دیندار فرد ہے کوئی، اگر ہو سکتا ہے بہت دیندار ہو، بہت نیک ہو، بہت اچھے اعمال انجام دینے والا ہو، لیکن حسد کی آگ میں جل جائے گا۔ اس حسد کو وہ حسد ہی نہیں سمجھے گا۔ بس وہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو عمل کر لے وہ عالم بن جائے گا۔ یہ مولا کا قول ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ کے اوپر اکتاہٹ طاری ہو جائے تو آپ اپنے عمل کو کیفیت کے ساتھ انجام دیجیے۔ امام کو امام جان کر سلام کیجیے، امام کو امام مان کر ان سے طلب کیجیے، اس یقین کے ساتھ کہ وہی دینے والے ہیں، اور ان کو یہ قدرت اللہ نے دی ہے، وہ اپنے پاس سے نہیں دے رہے، اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، اس وجہ سے ان سے طلب کر رہے ہیں۔ تیسرا جو زود گذر عامل ہے، اور وہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مومن کے امتحان کی وجہ سے اس کے اوپر ایسی کیفیات طاری کرتا ہے۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں البتہ کہ اس تیسرے مورد میں یہ کم پیش آتا ہے، بہت ہی مومن متقی پرہیزگار ہوگا اس کے ساتھ یہ اعمال پیش آتے ہیں کہ اس کے اوپر پروردگار امتحان لینا چاہتا ہے، اس کے اوپر یہ کیفیات طاری کرتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے۔ اسی طرح سے بعض دفعہ مومن کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اسی طرح کی کیفیت طاری ہوتا ہے۔ مثلا ایک عارف، ان کے پاس ایک صاحب گئے طالب علموں سے، کہا میں بھی عارف بننا چاہتا ہوں، میں عرفان کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہوں، کمال پہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ایسا کرنا کہ جناب وہ اب میں اپنی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے تو کچھ اور کہا تھا، یہاں میرے اپنے جملے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ چٹنی کھانا، بیسن کی روٹی یا دال کھانا بس ہر وقت، یا تھوڑا کھانا، انہوں نے عمل کرنا شروع کیا۔ عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ
2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے بعد کہا کہ آنا، پھر میں جو بتانا کہ وہ دوبارہ گیا ان کے پاس، کبھی میں نے یہ عمل کیا ہے، اب تو میں یہی کھاتا ہوں، بہت ہی کم کھاتا ہوں، دال ہی کھاتا ہوں، وہ بھی بھگار کے بغیر کھاتا ہوں مثلاً. صحیح ہے نا؟ اب یہ میرے جملے. کہا اچھا بڑی اچھی بات ہے بھائی. کہا اچھا اب دوسرا عمل لیجئے. کہا اچھا دوسرا عمل دے دیتا ہوں میں تم کو، اب یہ کر کے آؤ. کہا کہ کیا کرنا ہے بھائی؟ اپنی ہی جیب سے انہوں نے کچھ رقم نکالی، اور رقم نکالنے کے بعد اس کے ہاتھ میں رکھی، اور کہا جا کے ذرا، اب میں ان کے اپنے الفاظ کہ چلو مرغ اور چلو کباب کھا کے آؤ مثلاً، ایک بہترین ڈش کھا کے آؤ، ہے نا. وہ اگلے دن آیا، بھی کھائے تم نے اچھی طرح کھایا؟ کہا نہیں آقا وہ تو میں نے کھا نہیں سکا. کیوں نہیں کھا سکے؟ کہا آپ نے پہلے اتنا عمل کرا دیا، مجھے اتنا عمل کرا دیا، اب تو یہ کھا ہی نہیں آتا. کہا بس اس کا مطلب یہ کہ تم نے صحیح عمل نہیں کیا، عادت بنائی اپنی. عادت نہیں بنانا کسی چیز کی. ابھی آگے آئے گا کہ بچوں کی تربیت میں کیسے کرنا ہے. عادت نہیں بنانا، اللہ کے حکم کو حکم مان کر اور تسلیم کر کے عمل کرنا ہے. مثلا عموماً دیکھتے ہیں بچوں کو کہ بیٹا بھئی ہم نے اپنے بچے کی تربیت بہت اچھی کی ہے. کیسے تربیت اچھی کی؟ کیا اس کو بتایا کہ دیکھو اللہ کا کوئی بھی حکم بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، اس میں یقینی طور پر اس میں حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اس کے پیچھے. میں نے کہا کہ آپ نے غلط تربیت کی بچے کی. کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں ہم نے تو بڑی محنت کی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں اس کو سمجھایا کہ دیکھو اس عمل کرنے سے یہ فائدے اللہ نے بتائیں، یہ عمل کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ عمل کرو گے تو ایسا ہوگا. کہا غلط تربیت کی آپ نے. کہا کیسے غلط تربیت کی؟ اچھا. میں نے کہا اچھا آپ بھی اسی پہ یقین رکھیں؟ میں بھی اسی پہ یقین رکھتا ہوں، اللہ کا حکم. کہا اچھا بتائیے کہ اللہ نے عورت کی عدت کیوں رکھی؟ اس کا حکم، اس کے بارے میں بتا دیجئے، کیوں رکھی؟ حکمت بتائیے. جی اگر حمل وغیرہ ہے تو وہ باہر ہو جائے. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں ابھی 1 گھنٹے بعد بتا دیتا ہوں آپ کو ہے نہیں ہے، تو عدت ختم ہو جائے گی. جی سب پر اشکار بھی ہو جائے گا. کیا اشکار ہو جائے گا؟ مطلب خالی اس کو بھی نہیں، سب کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ سلسلہ. میں رپورٹ چھپا دوں گا اخبار میں. کیوں ہے عدت؟ جی اگر ہم طلاق کی رکھے ہیں تو اس وجہ سے تاکہ مرد دوبارہ سے رجوع کر لیں، تاکہ دوبارہ اس طرح یہ نوبت ہی نہ آئے طلاق. تو وہ طلاق بائن ہو گئی. چلیں رجوع کا مسئلہ ختم. طلاق بائن ہے، اب عدت کیوں ہے؟ طلاق بائن میں کیسے تھا فیصلہ ہو چکا؟ اس کے لیے عدت ضروری ہے. سوچتی رہے، دن بھر سوچے، رات بھر سوچے، نہیں. دیکھیں وہی بات، بہت سارے پروردگار کے ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں اس کی حکمت موجود ہے، یہ تو 100% ہے. آیا اس حکمت اور علت کا معلوم ہونا ہمارے لیے وہ ضروری ہے؟ بہت ساری چیزیں آئمہ نے ہمیں بتا دیں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ جو بتایا ہے وہی کامل ہے. ہو سکتا ہے 25 حکمتیں اور ہوں جو ہمیں نہیں پتہ. بس علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے پیچھے حکمت نہیں ہے. علم نہیں ہے، حکمت ہے، لیکن ہم اس حکمت کی وجہ سے عمل نہیں کرتے. ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں پروردگار کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، کہ حکم خدا ہے چونکہ اس لیے ہم عمل کر رہے ہیں. تو بچے کی تعلیم حکمتوں پر نہ دیں،
بچے کی تعلیم اطاعت سے دیں تاکہ وہ عادی بنے اطاعت پروردگار کا، کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں انجام دوں گا۔ حکمت بتا دی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں پتہ تب بھی عمل کرنا ہے۔ واضح ہوئی بات، ٹھیک ہے؟ تو اب جی عدت کی حکمت پتہ تو میں آپ لوگوں سے کیوں پوچھتا؟ اللہ کا حکم ہے، کسی کو نہیں پتہ، نہ کوئی روایت آئی ہے نہ کوئی حدیث آئی ہے۔ بس سر اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ میں نماز اس لیے پڑھنا، اللہ کا حکم ہے۔ 2 رکعت کیوں فجر کی پڑھتا ہوں؟ فجر میں اٹھ کے تو ورزش کرنا چاہیے زیادہ، اللہ کو 10 رکعت رکھنا چاہیے تھی، 2 رکعتیں۔ ہاں، دوپہر کے اندر لوگ آرام کرتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں دن میں کام کرتے ہوئے، دوپہر میں آرام کرتے ہیں، وہاں 2 رکعت ہونی چاہیے تھی نماز، وہاں 4 رکعت رکھ دی اللہ نے۔ اب کیا حکمت ہے واللہ عالم، نہیں پتہ۔ چونکہ خدا کا حکم ہے، چونکہ پروردگار کا حکم ہے، اس کی اطاعت میں مجھے یہ کام انجام دینا ہے۔ یہ ہے صحیح طریقہ بچوں کی تربیت کا، اس کو اطاعت پروردگار میں لگائیں، نہ حکمت کے چکر میں، کہ جب اس کو حکمت کا نہیں پتہ چلے گا وہ اس کام کو چھوڑ دے گا، کیونکہ حکمت نہیں ہے، بس حکم خدا نہیں ہو سکتا میں چھوڑ دوں، نہیں۔ جب آپ بچے کو اطاعت کی اس میں لائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے بچہ ہر حکم پروردگار کے اوپر عمل کرے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گئے عوامل جو زود گزر تھے۔ بعض عوامل پائیدار ہیں، ہمیشہ پائے جاتے ہیں۔ پہلا عامل، میں تیز جاؤں گا تھوڑا سا چونکہ ٹائم کا ہمارا مسئلہ ہے۔ پہلا عامل کہ جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں اور ہمارے خود نفوس کے اندر پائے جاتے ہیں، پہلا عامل عدم احساس نیاز، یعنی میں کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں کر رہا۔ جب پریشانی آئی تو میں جلدی سے جو ہے جا نماز پہ بھی بیٹھ گیا، میں نے روزے بھی مان لیے، میں نے منتیں بھی مان لی، میں زیارت کے اوپر بھی چلا گیا، اس کے بعد آ کے جیسی مشکل حل ہوئی میری اور اس کے بعد میں بھول گیا۔ اصلاً انسان کو اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ ہمیشہ پروردگار کو یاد رکھیں، اہل بیت سے توسل کرتے رہیں۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ کہ کس طرح سے ائمہ نے حتیٰ یہاں تک روایت اور احادیث آئی ہیں کہ آپ ہمیشہ پروردگار سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ پروردگارہ مجھے توفیق عنایت فرما کہ میں دعا مانگ سکوں۔ اصل آپ بیٹھیں، دعا مانگنے کے لیے دل ہی نہیں لگ رہا دعا مانگنے میں، کہ یہ سلب توفیق ہوتی ہے پروردگار کی طرف سے کہ میں نے نعمت، تمہیں پریشانی آئی، تم نے مجھ سے رجوع کیا، میں نے تمہیں نعمت عطا کر دی، اور نعمت ملنے کے بعد تم ایسے بھلا دیا تم نے مجھے کہ جاؤ اب میں تم سے وہ دعا مانگنے کی جو تم میں صلاحیت تھی اسی کو میں سلب کر لیتا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمیشہ دعا مانگو کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں دعا مانگ سکوں۔ عدم احساس نیاز، اسی لیے حضرت موسیٰ نے جو پروردگار سے گفتگو کی، پروردگار سے گفتگو کرنے میں ایک دعا مانگی تھی حضرت موسیٰ نے۔ کیا دعا مانگی؟ پروردگار میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے صحت و سلامتی دیں، ہمیشہ صحیح سالم رکھے، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار تو ہمیشہ مجھے مریض رکھ، کیونکہ جب میں صحت و سلامتی کے ساتھ رہوں گا تو تیری نعمتوں کا شکر بجا لاتا رہوں گا، اور جب میں مریض اور پریشان حال ہوں گا تو میں تجھ سے رجوع کروں گا۔ اسی لیے مومن کے اوپر کبھی پریشانی آتی ہے، کبھی وہ آسانی میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے پروردگار کا، تاکہ اس کو یاد دلاتے رہے دیکھو میں ہوں موجود۔ دوسری اور وہ پائیدار عامل ہے وہ گناہوں کا تکرار، گناہوں کا عادی ہو جانا، اس طرح سے کہ جس طرح سے کہ انسان کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ اصل عقوبت اس کی قباحت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک گناہ جو قبیح کام ہے
اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے. ارے ٹی وی پہ پروگرام ہی تو چل رہا ہے, ٹی وی پہ پروگرام چل رہا ہے لیکن اس میں آ کیا رہا ہے؟ پوری فیملی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قبح ہے, گناہ کم ہو گیا ہے, اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. یہ لین دین معاشرے میں, رشوت کا اصطلاحی نظام معاشرے میں یہ رائج ہے, کیا کریں؟ یہ قباحت ختم کرتی ہے گناہوں کی. یہ قباحت کا کم ہونا, اس کا ختم ہو جانا, یہ باعث بنتا ہے گھر کی روحانیت آپ کی ختم کر دے گا پروردگار. عدم نیاز, احساس نیاز, یہ باعث بنتا ہے جو آپ کے گھر کے روحانیت کا ماحول ختم کرے گا. دوسرا, گناہوں کی قباحت کا کم ہونا, ختم ہونا. تیسرا, تکبر اور غرور. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو روایات میں آئی ہیں. تکبر اور گناہ, جسے کہا گیا ہے کہ انسان کا سب سے پست ترین گناہ تکبر اور غرور ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اپنے آپ کو فقری انداز میں, جس کے بعد پیسہ آ گیا, دولت آ گئی, شہرت آ گئی, عزت آ گئی, عہدہ آ گیا, اب وہ دوسروں کو کچھ نہیں سمجھ رہا. یہ وہ باعث بنتی ہے چیز کہ گھر کی روحانیت پروردگار ختم کر دیتا ہے. تیسری چیز, چوتھی چیز, اور وہ ہے دوستوں کی ہم نشینی. اچھے دوست آپ کو وہ ہوں گے, وہ کہلائیں گے جو آپ کو خدا سے نزدیک کر دیں. یہ دوستوں کی ہم نشینی یہ عامل ہے ایک بہت بڑا, کہ جس سے آپ کے گھر میں آپ کی روحانی کیفیت پروردگار چھین لیتا ہے. اور پانچویں چیز وہ ہے استہزاء. کسی مومن کا مذاق اڑانا. ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں کتنا عام چیز ہے یہ, کسی مومن کے مذاق اڑانا. یہ مومن کا کسی کا مذاق اڑانا روایات کے مطابق آپ کے گھر کی روحانیت کو, آپ کے جسم کی روحانیت کو, آپ کی روح کی معنویت کو ختم کر دی گئی چیز. اور چھٹی چیز وہ ہے تحقیر مومن. کسی مومن کی تحقیر کرنا, اس کو نیچے دکھانا. یہ وہ عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے پروردگار انسان کے گھر کے روحانی ماحول اور معنوی ماحول کو سلب کر لیتا ہے. اگر کوئی شخص ان چیزوں کو اپنے اندر سے, اپنے گھر میں سے ختم کر دے تو اس کے گھر میں خود بخود روحانی ماحول واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے متعلق اگر کچھ سوال ہے, چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.